بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے لیے مکمل طور پر رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام نکاح کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق یہ پیغام نکاح مرد دیتے تھے نہ کہ عورتیں۔ جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو اپنے گھر کو لایا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت محمد کی خدمت میں جا کر آن حضرت سے رشتہ قائم کرنے کے ان کے ارادہ کو بیان کرنے کے ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو آن حضرت کے نظریے کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آن حضرت نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں ایسی خاتون کا تعارف کرا دوں جو جاہو جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی دولت کی بھی مالک ہو، کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ محمد نے تھوڑا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے ان سے بہت سے لوگوں نے خواست گاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ کے گھر آ پہنچی اور انہیں حضرت محمد کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنائی۔ حضرت محمد نے خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا محمد، ابو طالب، عباس، ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ آن حضرت کے چچا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو۔ خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہیں؟ محمد دلربا، جمال و کمال کے مالک ہیں۔ خدیجہ کیسے ان کو اپنے آپ سے برتر ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی صفیہ کو خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ جناب صفیہ خدیجہ کے گھر پہنچ گئی۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کے استقبال کے لیے آگے بڑھی اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیز کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد و نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ جناب خدیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک و حیات بنے، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباحت کا سبب ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور اپنے ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب خدیجہ نے حضرت صفیہ کے دو ٹوک انداز میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہے۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں بنو ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد کے تئیں جناب خدیجہ کے ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد آن حضرت کے چچا اور بنو ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر
جناب خدیجہ کے پاس خواست گاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجر سے قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنو ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرت ابن ہشام میں 20 بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ کھڑی ہو گئی اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر مجھے خود اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ جناب ابو طالب نے حضار سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حضار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لے لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہو تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخری زمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی۔ اس لیے یہ نکاح دین حنیف یعنی ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے آن حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد آن حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، یا محمد مرغمک ابا طالب جنہر بکرتا من بکرتک واتم الناس، اے محمد اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کرے اور لوگوں کو دعوت دے کر کھانا کھلائے۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اسی طرح ولیمہ کے ذریعے حضرت محمد کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔